وقت کے لیے ہمارے گھر میں سب کو یہی لگنے لگا کہ اب ہمارے رزق کے دروازے ہر طرف سے بند ہو گئے ہیں، اور ہمیں اس وقت ایسا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ آخر کون سا کام جو ہے وہ کر سکے۔ استغفار کرنے والے اور اللہ تعالیٰ سے جڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح اور کہاں سے مدد کرتا ہے آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ اپنی پیاری سی، اپنے گھر کی پیاری سی میریکل اسٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو مجھے تو اس سے بہت زیادہ موٹیویشن ملی، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی دل میں یہ یقین پیدا کر دے گا کہ استغفار کرنے والے اور اللہ تعالیٰ سے جڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح اور کہاں سے مدد کرتا ہے آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ بغیر ایک دروازے کے کھولے دوسرا دروازہ بند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی، اس بات پہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک ہماری زندگی رکھی ہے، جب تک آخری سانس رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق کا ذمہ لے رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ تم اپنا آخری لقمہ جب تک کھا نہ لو، اپنی پانی کا آخری گھونٹ جب تک نہ پی لو، تمہیں موت نہیں آنی ہے، اور تمہارا رزق تمہیں اس طرح سے ڈھونڈتا ہے جس طرح سے تمہاری موت تمہیں ڈھونڈتی ہے۔ تو مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ رزق کے سارے ذریعے بند ہو جائے۔ ہاں، فی الحال کچھ وقت کے لیے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ڈاکٹرز نے کوئی بھی ایسا کام کرنے سے منع کیا ہے، بلکہ انہوں نے کام ہی کرنے کو منع کر دیا تھا۔ تو چلتے اپنی اسٹوری کی طرف۔ ہمارے حالات جو ہے، ہمارے گھر کے حالات ماشاءاللہ بہت اچھے چل رہے تھے، ہر چیز تھی، کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، ہم صرف بہنیں ہیں۔ تو میرے جو ابو ہیں، ان کا بزنس ماشاءاللہ سے اچھا چل رہا تھا، اور بہنوں کی بھی شادی ہو گئی، گھر میں کھانے پینے ہر چیز کی الحمدللہ ابھی بھی ہے، اس وقت بھی بہت اچھی چیزیں، ہر چیز میسر تھی۔ لیکن آزمائش کبھی بھی آتی ہے۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ میرے جو پاپا ہیں، میرے جو ابو ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور طبیعت دھیرے دھیرے کر کے ان کی بگڑنے لگ گئی۔ جب ان کی طبیعت بگڑی، ڈاکٹرز کے پاس ان کو لے جائے گئے۔ ویسے پہلے سے ان کی میڈیسن وغیرہ جو ہے چلتی تھی، لیکن اس وقت ان کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگ گئی، اور جب ہم ڈاکٹرز کے پاس گئے تو ڈاکٹرز نے ان کو میڈیسن وغیرہ دیا، اور ان کو کہا کہ آپ جو ہے، ان کا فروٹس کا بزنس ہے، تو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ یہ سارے جو کام ہیں وہ اب نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ سبزی منڈی وغیرہ جو ہوتی ہے وہاں پہ بہت گندگی ہوتی ہے، اور آپ کو ان ساری چیزوں سے بچنا ہے، اور بھاری کام وغیرہ سے آپ کو بچنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اب آپ نہیں کر سکتے۔ مطلب ڈاکٹر نے ان کو بہت سارے انسٹرکشنز دیے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے گھر والے جو ہے وہ بہت ٹینشن میں آ گئے، ہم لوگ سب بہت ٹینشن میں آ گئے کہ گھر میں ایک واحد کمانے والا شخص ہے جو ہمارا باپ ہے، اور ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، بہنوں کی شادی ہو گئی ہے، اور ہم بہنیں جو ہیں وہ جاب کے لیے بھی باہر نہیں جاتی تھی کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ تو بہت زیادہ مطلب ٹینشن ہونے لگی کہ اب گھر کا کیا بنے گا، کس طرح رزق کا ذریعہ کھلے گا۔ مطلب یوں کہتے ہیں نا کہ ایک وقت کے لیے ہمارے گھر میں سب کو یہی لگنے لگا کہ اب ہمارے رزق کے دروازے ہر طرف سے بند ہو گئے ہیں، جو ان کے لیے نقصان کا باعث نہ بنے، یہ نقصان سے بچے رہیں، ان کے لیے وہ کام بہت لائٹ ہو۔ اور چونکہ ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ بھی نہیں تھا، تو اور میرے جو ابو ہے وہ بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے کہ بیٹھ کر کھائیں، تو ان کے دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ نہیں، ڈاکٹرز کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، مجھے جو میرا کام ہے، جو میں کرتا ہوں، وہ میرا کام ہوتا رہے گا، میں وہ کام کروں گا۔ اور اس وقت جو ہے کچھ دن پہلے ہی شادی ہوئی تھی گھر میں، تو گھر میں شادی ہوتی ہے تو انسان ویسے ہی تھوڑا بہت جو ہے انسان کے حالات ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ تو شادی ہوئی، اس کے کچھ مہینے بعد ہی یہی ساری چیز ہو گئی، تو گھر کے حالات اس وقت جو ہے اور خراب ہونے لگ گئے کہ بزنس بالکل بند ہو چکا ہے، رزق آنے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کے پاس کم پیسے آئے لیکن ایک رننگ میں ہوتا ہے پیسہ، تو انسان کو ٹینشن نہیں ہوتی ہے، لیکن بالکل بند ہو جانا تو انسان کو پھر ٹینشن ہوتی ہے۔ اور ان کے پاس بیٹیاں بھی تھیں، اور مزید بیٹیاں تھیں جن کی شادی کرنی تھی۔
تو میں نے اس وقت اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ سب کثرت سے استغفار کریں. میں نے اپنی امی سے کہا، میں نے اپنے ابو سے کہا، اپنی بہنوں سے کہا، خود بھی کیا اور استغفار کی کثرت کرنا شروع کی. یقین مانیں کہ ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کون سا کام ہوگا جو یہ کر سکتے ہیں. تو ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جب آپ یقین کرتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی کہیں نہ کہیں سے مدد ضرور کرتا ہے. اس وقت جو ہے پاپا کو ایک ایسی بزنس کا مطلب ہم لوگوں کے دماغ میں اللہ نے آئیڈیا ڈالا کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے اور اس کام میں ان کا کوئی محنت بھی نہیں لگنا ہے، نقصان بھی نہیں ہونا. ہاں، محنت تو ہر کام میں ہے، لیکن ویسی محنت نہیں لگنا ہے جیسا کہ ڈاکٹر نے ان کو منع کیا ہے. ویسی کوئی پریشانی نہیں ہے اس کام میں. اور جبکہ وہ کام ان کے لیے بالکل نیا تھا، وہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، ان کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا. وہ ان کی ضد تھی کہ نہیں، مجھے اپنا ہی کام کرنا ہے. اور ہم لوگوں نے منع کیا کہ ڈاکٹرز نے منع کیا ہے، یہ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن دوسرا کام جو ہے ان کے لیے بالکل نیا تھا. وہ اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے، وہ اس کام کو کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، اور نہ ہی ان کے دل میں کوئی انٹرسٹ تھی اس بات کی. تو ہم سب نے استغفار تو کیا، پلس ہم نے دعائیں بھی کی اللہ تعالیٰ پاپا کو جو ہے وہ منا دے، ان کو اس کام میں جو ہے ان کا انٹرسٹ بھی آ جائے. اور پھر اس چیز کے لیے پیسوں کی بھی بہت ضرورت تھی. تو پیسوں کے بھی انتظامات کہاں سے ہوں گی، اس بات کی ٹینشن الگ تھی. مطلب یوں کہہ لے کہ گھر کے حالات اچانک سے آزمائش آئی، بہت برے ہو گئے حالات. بزنس کے لیے پیسے بھی اتنے نہیں ہیں، بزنس کرنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں، راستے بھی سارے بند ہیں. ہم سب نے کثرت سے استغفار کیا اور سب کو کہا نماز تو الحمدللہ نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن ہم نے کہا کہ نماز کو بالکل بھی لائٹ نہیں لینا ہے. نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کریں. صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ. ہم نے کثرت سے استغفار کیا، دعائیں کی. کچھ ہی دن گزرے تھے، یقین کرے کچھ ہی دن گزرے تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ابو کا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کر دیا کہ اس کام کو کرنا ہے. دوسری چیز ہے کہ اس چیز کے لیے پیسوں کی بہت ضرورت تھی اور کہیں سے کوئی راستہ، کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن اللہ نے وہاں سے پیسوں کا انتظام کروایا جہاں سے ہم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا، جہاں سے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے پیسوں کا انتظامات بھی کروایا، اللہ تعالیٰ نے وہ کام بھی شروع کروایا. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ کام جو ہے ابھی الحمدللہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کام میں برکت دے، میرے ابو کی زندگی میں برکت دے انشاءاللہ تعالیٰ، میرے ماں باپ اور آپ سب کے ماں باپ کی زندگیوں میں برکت دے اللہ تعالیٰ. اور جس کی بھی گھر میں رزق کی پریشانی ہے، رزق کا ذریعہ بند ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دے. اور ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے گھر میں رزق کا ذریعہ بند ہو گیا، آپ کبھی بھی مایوس نہ ہو. اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں کہ جب تک آپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق کا ذمہ لے رکھا ہے. اگر آپ اس بات پہ یقین کرتے ہیں، آپ یقین کہ کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے لیے راستہ کھول کر رہے گا. وہ رب، وہ رازق ہے، اور اس کی بات پہ آپ کبھی بھی اس کی بات کو لائٹ نہ لیں. آپ کا رزق آپ تک پہنچ کے رہے گا جس طرح سے چڑیوں کا رزق اس کے تک پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کرے، بھروسہ کرے، استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کرے، اور جتنا زیادہ ہو سکے ہر وہ ذریعہ کو تلاش کرے جو آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے. نمازوں کو پڑھے، تہجد پڑھے، اللہ کا ذکر و اذکار کرے، اور کوشش کرے اللہ تعالیٰ کے قریب رہنے کی. قرآن پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے سارے مسئلے مسائل کو انشاءاللہ تعالیٰ دور کر دے گا اور آپ کی زندگی کو بھی خوبصورت بنا دے گا. تو اپنی زندگی میں ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کریں. ایسی موٹیویشنل ویڈیو اور میریکل اسٹوری کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے. ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.